لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه. آج ایک نہایت اہم مسئلے کی طرف اور موضوع کی طرف نشاندہی کرنی. آپ کے سامنے اس ملک کے اندر لبرل مافیا، محبتی مافیا، سیکولر مافیا، ملحد مافیا، گستاخ مافیا ایک عرصے سے مسلمانوں کے خلاف انتہائی غلیظ الفاظ میں، اسلام کے خلاف انتہائی غلط انداز میں پروپیگنڈا کرتا ہے. اور جب اس کو اسلام کی کوئی شک اور اللہ کے قرآن کی کوئی شک یا نبی کی حدیث کی کوئی بات اپنے عقل کے خلاف لگتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں نے علل اعلان اللہ اور رسول کے خلاف بات کی تو لوگ میرا گریبان پکڑ لیں گے. میں کس کے خلاف بات کروں؟ مولوی کے خلاف، اسلام پسند کے خلاف. یہ مولوی عورت کو گھر سے نکلنے نہیں دیتا، مولوی عورت کے پردے کا حکم دیتا ہے، مولوی یہ بات کہتا ہے جو اللہ رب العزت احکامات قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اس کا الزام مولوی کے اوپر. آپ بتلائیے آج تک کسی محبتی مافیا کے ایجنٹ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اٹھائیے. نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کی شہادتیں ہوئی، کسی نے ایک جملہ لکھا ہو؟ 50 لاکھ مسلمان ذبح ہو گئے. اس لبرل سیکولر مافیا نے ایک جملہ لکھا ہو مذمت کا، ایک جملہ. یہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے. مسلمان سمجھنا تو دور کی بات ہے، ایک سیکولر مافیا کی بڑی ایجنٹ وہ سوشل میڈیا پہ لکھتی ہے پاکستان کے مسلمان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے نیوزی لینڈ کے مسلمانوں کی شہادت پر. یہ پاکستان کے مسلمان کیوں اتنی حساسیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ یہ ان کا طرز عمل ہے، یہ ان کی سوچ ہے، یہ ان کی فکر ہے. میں آپ کے سامنے جو بات رکھنے والوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے. ہم نے ہر دور میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں، جب تک زندہ ہے آج تک اور جب تک زندہ رہیں گے ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے رہے. ہم نے کی ہے کہ نہیں کی؟ ذیشان کے اوپر ہمارا سارے کا سارا مقدمہ کیا تھا کہ آپ اس کو ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکتے. اگر مجرم عدالتوں کو پیش کرو یا عدالتوں کو تالے لگا دو. ہم مذہبی لوگ ماورائے عدالت قتل کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں جب سے سب سے زیادہ نشانہ مذہبی طبقہ ماورائے عدالت قتل ہے؟ ہم شدت پسندی کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ شدت پسندی کا شکار میں آپ کے سامنے، میرا خیال میں اس کا سب سے زیادہ متاثر انسان، میرے والد کو شدت پسندوں نے شہید کیا، بڑے بھائی عطا الرحمان ثاقب کو شدت پسندوں نے شہید کیا. آئے روز مجھے دھمکیاں ملتی ہے، برادر اکبر کو دھمکیاں ملتی ہے. ہم تو خود شدت پسندی کا شکار ہیں. ہم شدت پسندی کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کی قسم خالد حمید کو قتل کیا، اس قتل کی مذمت ہے، مذمت ہے، مذمت ہے. اس کے قاتل کو قابل مذمت و مرمت سمجھتے ہیں. لیکن اگر یہ سیکولر اور لبرل مافیا یہ بات سمجھتا ہے، یہ بکواس کرتا ہے، قتل یونیورسٹی کا بچہ کرے، قتل یونیورسٹی کا بچہ کرے، سیکولر ادارے کا بچہ کرے اور بند مدارس کر دو، بند دینی مدرسے کر دو، پھر ہم یہ بات کہیں گے، پھر ہمیں یہ بات کہنے پہ مجبور کیا جائے گا کہ مدارس بند نہیں ہوں گے. ان سیکولر اداروں کو بند کرو جہاں پہ تمہاری تربیت گندی ہے. تم اپنی تربیت میں فیل ہوئے کہ بچے نے قتل کیا. ہم فیل ہوئے؟ مدرسے کے بچے نے قتل کیا ہے؟ آؤ تحریر اٹھاؤ، حقائق کا جائزہ لو. تمہاری سیکولر یونیورسٹیز کے اندر تمہاری یونیورسٹی کے اساتذہ بچیوں کا ریپ کرتے ہیں. تمہاری سیکولر یونیورسٹیز کے اندر دو نوجوان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل، ایک پہلے بندہ بچی کو مارتا ہے پھر خود بھی خودکشی کر لیتا ہے. مدرسے کے بچے ہیں. تمہارے یونیورسٹیوں کے اندر طالب علم اساتذہ کو قتل کرتے ہیں. تمہاری یونیورسٹیوں کے اندر طالب علم اپنی استانی کے ساتھ لو افیئر چلاتے ہیں. بتائیے کون سے مدرسے کا بچہ ہے جس نے آج تک اپنے مدرسے کے استاد کو قتل کیا؟ بکواس کرتے ہو. قتل یونیورسٹی کا بچہ کرے اور بند جناب جی یہ بڑی جی مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے. جس وجہ سے یہ دیکھیں جی یونیورسٹی کے بچے نے خالد حمید کو قتل کر دیا. جس بندے کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ عدل انصاف کے ساتھ موازنہ کر سکے، حقیقی تجزیہ کر سکے.
قتل یونیورسٹی کا بچہ کر رہا ہے اور بدلے میں جی پورے کل میڈیا کے اوپر شور مچا ہوا تھا مدرسوں کو بند کر دو. وہ بچہ مدرسے سے فارغ ہے, وہ بچہ تمہاری یونیورسٹیوں سے, سیکولر اور ملحد یونیورسٹیوں سے. یہ بات بھی یاد رکھو, یہ بات یاد رکھو. اگر تم لبرل مافیا کے ایجنٹوں سمجھتے ہو تمہیں انسانی حقوق حاصل ہیں, تم ننگا پھرنا چاہتے ہو, تو یاد رکھو پھر اسلام پسندوں کو بھی یہ حق حاصل ہے. وہ حجاب کے ساتھ پھریں گے, وہ نظر نیچی کے ساتھ پھریں گے, وہ سر کے اوپر ٹوپی اور رومال رکھ کے پھریں گے. یہ حق تم کیسے چھین سکتے ہو؟ تم ان سیکولر اداروں میں, آپ کو نہیں پتا کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ یہاں پہ فنکشن ہوتے ہیں جس کے اندر عورتوں کے ایام کے دنوں کے مخصوص لباس کو, ان کے اوپر خون کے نشانوں کو یونیورسٹیوں کی دیواروں پہ چپکایا جاتا ہے کہ جی یہ کوئی ایسی بات نہیں, یہ کوئی مرد نہیں ہے, اس کے اندر بے شرمی اور فحاشی اور بغیرتی ہونی چاہیے. آپ بتلائیے کیا لاہور کے اندر لڑکیوں نے اپنے آلودہ کپڑوں کو دیواروں پہ سکولوں کے اندر چپکایا ہے کہ نہیں چپکایا؟ کیا یہ مذہبی بندے کا حق حاصل نہیں ہے بندہ اس کا بائیکاٹ کر دے؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمارے حقوق نہیں ہیں؟ اگر ہماری ایک بچی پردے میں رہنا چاہتی ہے تو تمہارا سکول کا ماسٹر بغیرت اس کو بے حجاب کس لیے کر رہے ہیں؟ میں یہ بات, پھر وہی بات, اس طرح کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے شدت پسند ہے. یہ کیا شدت پسندی ہے جی؟ کام تمہارے یونیورسٹیوں کے بچے کریں. اور یاد رکھیے میں اس قاتل کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن اللہ کی قسم آپ کو قتل کے محرکات کا جائزہ لینا ہوگا. کس وجہ سے ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک کسی گستاخ رسول کو سزا نہیں ملی. اس بچے کے الفاظ جو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, میں اس کا نمائندہ نہیں ہوں, میں اس کے خلاف ہوں. اسلام کسی بھی بندے کی جان کو اس طرح لینے کا اختیار کسی کو نہیں دیتا ریاست کے اندر. لیکن اس بچے کے الفاظ کیا پتہ؟ جب اس سے پوچھا گیا تو نے اس کو کیوں مارا, تو نے پولیس کا ساتھ کیوں نہیں, پولیس کے پاس کمپلینٹ کیوں نہیں کی؟ اگر یہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا تھا, شاعر اسلام کے خلاف بکواس کرتا تھا, اسلام کی تعلیمات پردے حجاب کے بارے میں بکواس کرتا, تو نے عدالت اور پولیس کا ساتھ کیوں نہ لیا, تو نے وہاں درخواست کیوں نہیں دی؟ بچے کے جواب پتا کیا؟ یہ ہماری عدالتیں تو مجرموں کو چھوڑ دیتی. بتائیے آسیہ ملعونہ کو جس نے اقرار جرم کیا, ایس پی نے مجرم کہا, سیشن جج نے مجرم کہا, ہائی کورٹ نے مجرم کہا, سپریم کورٹ کی ایک پیشی میں جب تم گستاخ رسول کو بری کر دو گے پھر ایسی فکر پیدا ہوگی قانون ہاتھ میں لینے کی کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملنا, خود ہی انصاف کر دو. بتائیے اس سوچ اور فکر میں مدارس کا کیا قصور ہے؟ یہ سوچ اور فکر آپ نے پیدا کی ہے, آپ نے پیدا کی ہے. جے آئی ڈی کے اندر ذیشان جی, ماورا عدالت ذیشان نہیں قتل ہوا. ایک لبرل مافیا کے بندے کا بیان بتلائیے جس نے ذیشان کے حق میں بیان دیا. کیوں نہیں دیا؟ پتہ ہے انسان نہیں سمجھتے یہ مولوی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, سنت رسول ہے, یہ دہشت گردی ہوگا. لوگوں کا عدالتوں کے اوپر سے اعتماد ختم تم لوگ کر رہے ہو. اور ذمہ دار مدارس ہے. مدارس تو اساتذہ کی احترام کی تربیت دینے والے ہیں. مدارس کے اندر تو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہیں ایک والد وہ ہے جو جنتا ہے اور ایک والد وہ ہے جو پڑھاتا ہے. کیا مدارس کے اندر خالد حمید کے حقوق کی بھی اگر کوئی جنگ لڑ سکتا تو اسلام لڑ سکتا ہے؟ لیکن جب تم ہر تمہارے گھر کے اندر بھی کوئی چیز ہونا جی مولوی ذمہ دار, مولوی ذمہ دار. ان کو فوبیا ہو گیا اسلام کا, ہر چیز کا ذمہ دار مولوی ہے. یہ عورتوں کی حقوق کی جنگ لڑنے والے ان بے غیرتوں کو اتنا اندازہ نہیں ہے. آج تک آپ بتلائیے کسی محبتی مافیا کے ایجنٹ نے آج تک عورتوں کے استحصال کا نعرہ لگاتے ہیں نا, عورتوں کا سب سے بڑا استحصال کیا ہے کہ عورت اپنے جسم کو بیچے, یہ سب سے بڑا استحصال ہے. کیا کسی محبتی مافیا کے ایجنٹ نے آج تک بازار حسن پہ پابندی کی بات کی ہے؟ نہیں کریں گے. یہ عورتوں کے استحصال کے خلاف ہے ہی نہیں. عورت قتل ہو جائے ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ اس عورت کی جان بھی ایک مرد کی طرح پکیزہ ہے, اس کے قاتل کو سزائے موت دے دو. یہ بغیرت بکواس کرتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے. اور ایک عجیب سائنسدان, نام نہیں لینا چاہیے لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتا, بعد میں لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ براہ راست نام لے لیتے ہیں. وہ پرویز ہود ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے. کیا
اور جی امریکہ چاند پہ چلا گیا ہے اور مولویوں کے نماز کے مسئلے حل نہیں ہو رہے. آپ بتلائیے، آپ یہ کوئی عقل، کوئی اعتدال اور منصفانہ تجزیہ ہے کہ مولوی کا موازنہ امریکہ کے سائنسدان سے کیا جا رہا ہے؟ اور مذہبی ادارے کا اگر موازنہ کرنا ہے تو مغرب اور یورپ کے چرچ کے ساتھ کرو، ان کے مذہبی اداروں کے ساتھ کرو. آئیے مذہبی اداروں کے ساتھ آپ بتلائیے. میں کہتا ہوں یورپ اور امریکہ کے چرچوں کو چھوڑ دیجیے، مسلمان مدارس کے ساتھ بھی اگر آپ پاکستان کے مدارس اور مذہبی طبقے کا مقابلہ کریں گے، اللہ کی قسم آپ کو پاکستان میں سب سے بڑا شیخ الحدیث مل جائے گا، آپ کو پاکستان میں سب سے بڑا قرآن کا قاری مل جائے گا، آپ کو خوبصورت الفاظوں والے اور خوبصورت لہجوں والے قراء مل جائیں گے. موازنہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ قاری کا موازنہ سائنسدان سے کیا جائے، اور بغیر تو اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جی امریکہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، مولویوں کی وجہ سے تم چاند میں نہیں پہنچے، اور چاند پہ پہنچانا تیرا کام تھا. سائنسدان تو ہے، فیل تو ہوا، ناکام تو ہوا. اگر اداروں کے ساتھ اگر کمپیریزن کرنا تو اعتدال اور منصفانہ کرو. پاکستان کے ڈاکٹرز دنیا کے بہترین ڈاکٹر، پاکستان کے انجینئرز دنیا کے بہترین انجینئر، پاکستان کے علماء دنیا کے بہترین علماء، پاکستان کے سائنسدان تیرے جیسے نکمے پرویز ہو، تیری وجہ سے تو ناکام ہے. یہ سپیس شٹل تو نے بنانی تھی، مولوی نے نہیں تھی بنانی. تو اپنی ناکامی کا ذمہ دار مولوی کو کہہ رہا. پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج، کس شعبے میں ہم پیچھے ہیں بتائیے؟ صرف یہ پرویز ہود کے شعبے میں پیچھے ہیں. اس بغیرت کی وجہ سے سارے کا سارا مسلمانوں کا دبال ہے. ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. یہ عجیب اس نے فلسفہ بکواس بازی کی ہے. یہ مولوی کی وجہ سے ہم چاند پہ نہیں پہنچ سکے. خبیث آدمی سپیس شٹل تو نے بنانی تھی، کام تیرا تھا. الزام مولوی پہ لگاتا ہے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو ہدایت دے. سبحان ربک. لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم